اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد عمر خان ہوں۔ میں کوہارٹ میڈیکل کالج اور اس کے ساتھ دو متعلقہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر گیسٹرنٹرولوجی کام کر رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو کلپ میں بنا رہا ہوں جرڈ کے حوالے سے۔ جرڈ معدے کا ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے جس سے میرے خیال میں ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سفر کرتا ہے۔ جرڈ ایک انگلش کا لفظ ہے GERD، اس کا مطلب ہے گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز۔ عام اردو میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو جرڈ کا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں تیزابیت، معدے کی تیزابیت۔ یاد رہے کہ ہر انسان کے معدے میں تیزاب بنتا ہے۔ یہ تیزاب ہمارے ہاضمے کے لیے ضروری ہوتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس تیزاب کے اور بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تیزاب جب اپنی مقدار سے زیادہ ہو جائے یا جب یہ تیزابیت خوراک کی نالی میں آئے تو تب اس سے کچھ مسائل بھی بن سکتے ہیں، اور ان مسائل کو کلیکٹیولی جرڈ کہتے ہیں۔ جرڈ کے جو علامات ہیں اس میں سب سے جو ایک کامن سمٹم ہے وہ ہے دل کی جلن، سینے میں جلن، یا کچھ لوگ اس کو دل کی جلن کہتے ہیں، خوراک کی نالی میں جلن، سینے کا جو بیچ کا حصہ ہے اس میں جلن ہوتی ہے۔ یہ سب سے کامن اس کی علامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر کے حصے میں بھی جلن ہو سکتی ہے، درد بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اس طرح کا سینے کا درد ہوتا ہے کہ ان کو، یا شاید جن ڈاکٹرز کے پاس وہ جاتے ہیں ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کئی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو۔ تو جرڈ اس طرح بھی کبھی کبھی پریزنٹ کر سکتا ہے، خاص کر جب رات کو تیزابیت خوراک کی نالی میں زیادہ آتا ہو۔ اس کے علاوہ جو علامات ہیں وہ ہے منہ میں کھٹا پانی آنا، تھوک کا بہت زیادہ آنا، اور کبھی کبھی خوراک کے چھوٹے سے ذرات جو منہ میں آتے ہیں وہ بھی جرڈ کہلاتے ہیں۔ جو اس کی کامن وجوہات ہیں وہ زیادہ تر اسپائسی، یعنی کہ زیادہ تھیکا خوراک جو ہے جس میں مرچ مسالہ جات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو زیادہ چکنائی والی خوراک ہوتی ہے جس میں آئل گھی دونوں جب زیادہ ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئل جو ہے یہ گھی سے کم نقصان دہ ہے، ایسا ہے نہیں۔ ویسے جہاں تک جرڈ کی بات ہے یا معدے کی تیزابیت کی بات ہے، اس میں آئل اور گھی ایک ہی چیز ہے۔ وہ دل کے امراض کے لیے آئل اور گھی میں فرق ہوتا ہے، جرڈ اور معدے کے امراض میں نہیں۔ تو جو لوگ زیادہ فرائی یا تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں یا زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں کھاتے ہیں، اسپائسی کھاتے ہیں، اور جو فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے جرڈ کی یا تیزابیت بڑھنے کی۔ اس کے علاوہ چائے اور کافی جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تیسرا جو ہے جو لوگ سگریٹ زیادہ اسموک کرتے ہیں، نسوار کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، پان گٹکا تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ بھی جو کرتے ہیں وہ بھی جرڈ کو بڑھاوا دے سکتی ہے۔ کسی قسم کا بھی کوئی ٹینشن ہو، سٹریس ہو، خاص کر کچھ اسٹوڈنٹس کا جب وہ ایگزام کے لیے جاتے ہیں، امتحانات کے جو دن ہوتے ہیں ان میں بھی جرڈ بڑھ جاتا ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور وہ تیزابیت اوپر بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جس طرح ہائٹس، ہرنیا، یہ چیزیں عام انسان کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہیں، لیکن جو خوراک کی نالی اور معدے کے بیچ میں جو ایک ویلو ہے، جو جنکشن ہے، اگر وہ اپنی مقدار سے زیادہ کھلا ہو اور وہ خوراک کے جو معدے کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اوپر آنے نہ روک پائے تو اس میں بھی جرڈ ہوتا ہے۔ تو ایک اور وجہ جو ایک کامن ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے اوبیسٹی، یعنی کہ موٹاپا۔ آج کل بہت زیادہ لوگ، چونکہ ایک تو خوراک بہت ایزیلی اویلیبل ہے، لوگ کھا رہے بہت ہیں، آئلی فوڈ بہت کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ بہت کھا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مشقت کافی کم ہو گئی ہے، ایکسرسائز کم ہو گیا ہے، تو آج کل جو موٹاپے کی شرح ہے وہ کمیونٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ موٹے لوگ یا جو اوور ویٹ لوگ ہیں وہ ایک نارمل آئیڈیل باڈی ویٹ لوگ سے زیادہ ہیں۔ موٹاپا ایک بہت ہی کامن ریزن ہے جرڈ کا، اس لیے جو لوگ جن کا وزن نارمل سے زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی جرڈ بہت زیادہ کامن ہے۔ تو اگر اس کی علاج کی طرف ہم آئیں تو اس میں اکثر لوگ
ڈائریکٹلی میڈیسنس کی طرف جاتے ہیں، ادویات کی طرف سے، لیکن دوائی لینا ایک جز ہے اس کے علاج کا، مکمل علاج اس کی دوائی نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا علاج ہے وہ ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی کہ زندگی میں اس طرح کے چینجز لے آئیں کہ جوڑ کے جو کازز ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں اس کو کم کر دیں۔ تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے، جو ضروری ہے، وہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو تبدیل کریں۔ آپ اپنے خوراک میں مرچ مسالہ جات کم استعمال کریں، اپنے خوراک میں گھی اور تیل کا استعمال کم کریں، فرائی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں کم کھایا کریں، اور جو سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق کھانا کھائیں، یعنی کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائیں، 2 ایک پانی کے لیے، ایک خوراک کے لیے اور ایک کو خالی چھوڑیں۔ اگر آپ اس طرح کھانا کھائیں گے، اگر لوگ اس طرح کھانا کھانا شروع کریں گے تو جڑ کم ہو جائے گا اس سے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں، امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے خوراک کے بعد کہ ہم وزن کم کریں۔ ایکسرسائز بہت ضروری ہے، اور خوراک میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رات کا جو کھانا ہے، اسپیشلی ڈنر جو ہے، اس کے 2 گھنٹوں تک سونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس کے 2-2.5 گھنٹوں کے بیچ، یا کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ آج کل رات کا کھانا کھاتے بھی زیادہ ہیں اور ڈائریکٹلی سو بھی جاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ کو کم کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا اسپیشلی اس میں آئل اور مرچ مسالہ جات کم ہوں، اور اس کے کم سے کم 1.5-2 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ضروری عمل ہے جو جڑ سے پریونٹ کر سکتا ہے، اس سے نجات دلا سکتا ہے بغیر دوائیوں کے۔ وزن کم کرنے کی کوشش کریں، وہ سارے حضرات، وہ سارے مریض جو جن کا وزن زیادہ ہے، وہ وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر دوائیاں آتی ہیں۔ دوائیوں میں سب سے اس کی اگر دیکھی جائے تو آلموسٹ ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی گروپ ہے، اس میں کافی ساری دوائیاں، لیکن وہ جو اس کا جو فنکشن ہے دوائی کا، وہ ہے کہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے وہ، اور بس صرف یہ ایک دوائی، مؤثر دوائی یہی ایک ہے۔ اور اگر جڑ کے ساتھ اور بھی معدے کی بیماریاں ہیں تو اس کیس میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور کچھ اور ادویات کی بھی ضرورت پڑتی ہیں۔ تو جو تیزابیت کم کرنے والی دوا ہے اس سے مریض کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک مریض نے یہ دوائیاں لینی ہے۔ تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر پیشنٹ لائف سٹائل کو ماڈیفائی نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی میں چینجز نہیں لاتا، اپنے خوراک میں چینجز نہیں لاتا، وزن نہیں کم کرتا، تو اس کو یہ دوائیاں ایک بہت لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہیں۔ کافی سارے پیشنٹس وہ آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب دوائی کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں تو میں ٹھیک ہوتا ہوں، جیسے یہ چھوڑ دوں تو مجھے دوبارہ یہ سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کے ایجوکیشن ضروری ہے کہ آپ نے یہ دوائی بہت لمبے عرصے تک لینی ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دوائی کو وقت کے ساتھ اس کے ڈوز کو کم کرتے ہیں اور فریکوینسی کو کم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو رسک فیکٹرز ہیں، جو ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں، جن کی وجہ سے تیزابیت بھی بڑھتی ہے اور اوپر بھی اس کا آنا زیادہ چانس ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مریض نے خود کم کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بدقسمتی سے اسٹرکچرل پرابلم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے معدے میں اور خوراک کی نالی میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ یہ سارے کام کریں، یعنی کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو بھی چینج کریں، وزن بھی کم کریں، خوراک بھی بڑا وہ مطلب پرہیز والا کھائیں، دوائی بھی لیں، اور پھر بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ان لوگوں کو پھر انڈوسکوپی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کیمرے کے ذریعے معدے کے معائنہ کو کہتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگوں میں ہائیٹس ہرنیا، یعنی کہ وہاں پہ ہرنیا یا خوراک کے نالی کا جو ویلو ہے اگر وہ لوز ہوتا ہے اور ان کو ان ساری چیزوں سے ریلیف نہیں ملتا، تو بہت ہی کم ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر ہم سرجن کے پاس آپریشن کرنے پہ بھیجتے ہیں۔ جڑ کے لانگ ٹرم نقصانات، یعنی کہ ایک انسان کو 10 سے 15 سال 20 سال تک اگر جڑ ہو تو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک نقصان ہے جسے ہم میڈیکل کی اصطلاح میں بیرٹ اسوفیگس کہتے ہیں۔ اس میں جو خوراک کی نالی ہے اس میں کچھ اس طرح کی چینجز آ جاتی ہیں کہ پھر اس میں کبھی کبھی کینسر کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اگر تیزابیت کے علامات دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ جلد سے جلد کسی اچھے معدے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور آپ کو پھر ایک انڈوسکوپی بھی کروانی چاہیے، اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھر آپ کو اپنی ٹریٹمنٹ آگے لے جانی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔